بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ تو جناب آج کا جو ویلاگ ہے وہ بیسیکلی کرکٹ پہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ 3-4 ایسی خبریں ہیں جو سننے کے بعد میں بھی پریشان ہو گیا کہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک خبر میرے سامنے آئی ہے کہ جناب میچ رکھوا کر، کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا ایک جگہ پہ، اور میچ رکھوا کر پچ پہ جناب بندوں کو کھڑا کر کے ایک آدمی کو باقاعدہ کوڑے مارے گئے، اور یہ کب مارے گئے اور کیوں مارے گئے یہ آپ کو جناب بتانا ہے، اور کوڑے کھانے والے نے بعد میں کیا کہا یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ شاہین آفریدی کو دی 100 لیگ میں کھیلنے سے انکار کے باوجود لاکھوں روپے ملنے نے، وہ کس طرح ملنے ہیں لاکھوں روپے، آپ کو ایک میں نے یہ بتانا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ عثمان خواجہ بہت زبردست پلیئر ہے، آسٹریلین مسلمان، وہاں آسٹریلیا کی ٹیم میں کھیلتے ہیں۔ انہوں نے پاکستانی ٹیم کے حوالے سے بتایا ہے کہ وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ پاکستانی ٹیم کیوں پرفارم نہیں کر سکی۔ یہ 3 بڑی خبریں ہیں جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں ویلاگ شروع کروں، آپ ایسا کریں کہ فوری طور پہ جناب اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تعداد بڑھ جائے پراواندی، اور پھر یہ ہم چلاتے رہیں گے۔ جناب سب سے پہلے آ جاتے ہیں، کیونکہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے، پہلے خبر جو آخری خبر ہے جو عثمان خواجہ صاحب نے بات بتائی ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم پرفارم کیوں نہیں کر سکتی، اس کی وجہ انہوں نے بتائی ہے۔ یہ میں نے خبر اس لیے بتانی ہے کیونکہ ورلڈ کپ چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان نے تاریخی فتح حاصل کی ہے، آسٹریلیا کو ہراتا ہے پراوا نے، اور اس کے بعد جناب جو میچ ہیں وہ چل رہے ہیں ورلڈ کپ کے، لیکن زیرو انٹرسٹ ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ کوئی نہیں دیکھ رہے۔ پاکستانی ٹیم باہر نکل گئی تو پھر کنے دیکھنا جناب۔ اچھا، یہ جو آسٹریلین ٹیسٹ کرکٹر ہے عثمان خواجہ، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں استحکام نہیں ہے، ایسی صورتحال میں پرفارم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بار بیک دوسرے پلیئر جو ہیں وہ بھی پائیان پاکستان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ عثمان خواجہ نے میلبرن میں آسٹریلیا میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے بھائی، اور پاجی کہہ رہے سن کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں بہت ٹیلنٹ ہے، لیکن میں جب باہر سے دیکھتا ہوں تو پاکستان کرکٹ ٹیم میں ہر چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ دیکھیں یہ ہم بھی لوگ بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں کبھی کچھ چینج ہوتا ہے، کبھی کچھ چینج ہوتا ہے، کبھی کپتان چینج ہوتا ہے، کبھی کمیٹی چینج ہوتی ہے، کبھی جناب سلیکٹر چینج ہوتے ہیں، کبھی چیئرمین پی سی بھی چینج ہوتے ہیں۔ جناب یہ والی چیزیں تو ہیں۔ عثمان خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سلیکشن کمیٹی تبدیل ہوتی رہتی ہے، سلیکٹرز تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اسٹاف تبدیل ہوتا رہتا ہے، پلیئرز بہت تبدیل ہوتے ہیں۔ دیکھیں پلیئر بھی بہت تبدیل ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں مشکل ہوتا ہے کہ استحکام ضروری ہے، پھر ہی پرفارم کر سکتی ہے کوئی ٹیم، کیونکہ جب استحکام ہی نہیں ہوتا تو پلیئرز کے لیے پرفارم کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ یہ پراداس رہا ہے۔ بابر اعظم کی کپتانی کے حوالے سے بھی ان سے سوال کیا گیا کہ جناب انہوں نے پھر جواب دیا ہے کہ کپتانی کرنا بابر اعظم کا فیصلہ ہے، اگر وہ کر سکتے ہیں تو انہیں کرنی چاہیے۔ سیاسی جواب دیتا پرا نے، یہ نہیں کیا کہ نہیں کرنی چاہیے یا کرنی چاہیے، انہیں اس سے پاتا ہے۔ انہیں کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تھوڑی توقعات زیادہ ہوتی ہیں، پاکستانی پلیئروں پہ نا پاکستانی جو عوام ہے وہ زیادہ توقعات لگاتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ آسٹریلیا ٹوپی پر سیدھی کرنا۔ اچھا بہرحال تو انہوں نے کہا جناب یہ نا پاکستانی جو ہے نا بڑے جذباتی لوگ ہیں، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، بہت زیادہ توقع رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب پاکستان میں توقعات زیادہ ہوتی ہیں جبکہ کھیل ٹف ہوتا ہے، جیتنا ایک ٹیم نے ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ ورلڈ کپ نہیں جیتے اور دوسرے نمبر پاتے ہیں تو ایسے ہی جیسے سپر 8 مرحلے میں کھیلا ہو۔ عثمان خواجہ نے کہا کہ ون ڈے ورلڈ کپ میں گلین میکسویل، یہ جو میکسویل ہے بڑا پلیئر ہے، انہیں ہمیں 2 مرتبہ جتوایا تھا۔ اس مرتبہ افغانستان کے خلاف ان کا کیچ اچھا پکڑا گیا۔ آسٹریلیا کے خلاف میچ میں افغانستان کی فیلڈنگ بہت اچھی تھی، پر آنے سے انہوں کے جناب افغانستان نے آسٹریلین ہو رہا تھا۔ دیکھیں افغانستانی ٹیم میں ہلکا نہ لو بھائی، بہت اچھی ٹیم ہے۔ شاہین افریدی پہ آتے ہیں جناب۔ شاہین افریدی کھیلے گا بھی نہیں تو پیسے پرا ملن گے لالے نو، یہ میں بتا دیتا ہوں کہ پاجی نو پیسے کیا میں ملیں گے۔ پاکستان کے فاسٹ بالر ہیں جناب شاہین افریدی، جناب دماد ہیں جناب شاہد خان افریدی کے، اور جناب یہ ایک لیگ ہے دی 100 لیگ
انہوں نے کہا کہ میں کھیلنے سے انکار کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لاکھوں روپیے ملنے نے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق جناب شاہین افریدی کو دی 100 لیگ کی انتظامیہ 17,61,000 سے زائد روپے ادا کرے گی۔ انہوں نے گلوبل T20 لیگ کی خاطر دی 100 لیگ میں کھیلنے سے انکار کر دیا تھا۔ شاہین افریدی کو 5,000 پاؤنڈ امیج رائٹس کی مد میں ملیں گے۔ ٹورنامنٹ میں سائن کرنے والے کھلاڑیوں کو امیج رائٹس کے بدلے میں ان کے کنٹریکٹ کا 5% ملتا ہی ملتا ہے۔ برطانوی میڈیا کہہ رہا ہے کہ دی 100 لیگ میں ویلش فائر نے شاہین افریدی کو 1,00,000 پاؤنڈ میں جناب برقرار رکھا تھا۔ ویلش فائر نے میٹ ہنری کو شاہین کے متبادل طور پر شامل کر لیا تھا۔ نیوزی لینڈ کے فاسٹ بالر میٹ ہنری کو شاہین کے جانے کے بعد امیج رائٹس کے پیسے نہیں ملیں گے۔ امیج رائٹس کے پیسے جڑے نے وہ لالا شاہین افریدی جو ہے وہ لے جائے گا جناب۔ اچھا جناب، کوڑے مارے گئے نے پچ دے اوتے جناب، دیکھو یہ بھی جناب ایک انکشاف کیا جناب، میچ رکوا کر میدان میں کوڑے مارے گئے۔ یہ انکشاف کون کر رہا ہے جناب؟ رمیز راجہ۔ انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں بات کی ہے اور انہوں نے جناب رمیز راجہ آج کل کمنٹیٹر ہیں، پہلے اوپنر بیٹسمین ہوا کرتے تھے۔ پاکستانی 92 کی جو ٹیم ورلڈ کپ جس نے جیتا تھا اس میں آخری کیچ بھی رمیز راجہ صاحب نے پکڑا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اور عامر سہیل کے ساتھ رمیز راجہ صاحب اوپنر جایا کرتے تھے، بس ٹھیک تھے، درمیانے سے کھیلتے تھے بھائی، اور لیکن یہ ہے کہ کمنٹیٹر بہت اچھے ہیں۔ ہمارا چیئرمین PCB بھی رہے ہیں جناب عمران خان صاحب کے دور میں، اور بڑا پروٹوکول دے رہے تھے کہ ویڈیو آئی تھی، کیونکہ پیپلز آپ کو پتہ ہے کہ PTI جو تھی جب حکومت میں تو ہر چیز سوشل میڈیا پہ وہ کیش کرانے کی کوشش کرتے تھے، ہیرو تھے نا ماشاءاللہ۔ تو جناب 92 کے ورلڈ کپ کے ہیرو عمران خان صاحب تھے، اور 92 ورلڈ کپ کے اوپنر رمیز راجہ تھے۔ عمران خان صاحب نے ان کو چیئرمین PCB لگایا تھا، اور انہوں نے کیا کہا جناب، ایک پوڈ کاسٹ کے دوران رمیز راجہ صاحب نے کہا کہ ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے دور کا ایک حیران کن واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنی زندگی کا تاریخی لمحہ میرا یہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق صدر اور فوجی ڈکٹیٹر، فوجی حکمران جناب ضیاء الحق کے مارشل لا کے دور میں وہ گجرانوالہ میں 4 روزہ فرسٹ کلاس کرکٹ میچ کھیل رہے تھے، تو اسٹیڈیم خالی تھا، لیکن اچانک 10,000 لوگ اسٹیڈیم میں داخل ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ 10,000 لوگوں کے ساتھ کچھ پولیس والے بھی تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کپتان کون ہے، جس پر رمیز راجہ آگے آئے تو پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ پچ سے وکٹیں ہٹاؤ۔ رمیز راجہ کا مزید کہنا تھا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہاں کسی کو کوڑے مارے جائیں گے، اور یہ سن کر ہم حیران رہ گئے۔ رمیز راجہ صاحب بتاتے ہیں، انہوں نے کہا جناب کہ اس کے بعد ایک قیدی کو وہاں لایا گیا، اور ایک شخص نے حارث رؤف کی طرح بھاگتے ہوئے قیدی پر کوڑے برسائے۔ انہوں نے حارث رؤف پہ ٹونٹ ماری ہے، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حارث رؤف جس طرح بھاگتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جیسے حارث رؤف ہمارا بالر ہے ایسے ایسے بھاگ کے آتا ہے، اس طرح ایک بندے نے بھاگ کے جناب قیدی پر کوڑے برسانا شروع کر دیے۔ ان کا کہنا تھا، یعنی کہ رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ ہم وہاں لائن لگا کر جناب کھڑے تھے، اور یہ سب دیکھ کر ہماری حالت پتلی ہو رہی تھی۔ شکر ہے حالت پتلی ہو رہی تھی، یہ نہیں کہا کہ پتلون گلی ہو رہی تھی، یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا جی حالت پتلی ہو رہی تھی، یعنی پسینے ہو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قیدی نے کوڑے کھانے کے بعد ہجوم کی طرف سے اس طرح ہاتھ ہلایا جیسے وہ کوئی ہیرو بن گیا ہو، اور اس کے فوراً بعد 10,000 کا ہجوم اسٹیڈیم سے نکل گیا اور کھیل دوبارہ شروع ہو گیا۔ رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ یہ ان کے لیے ایک تاریخی لمحہ تھا۔ تو اسی کی سمجھے سو کہ یہ جو میں نے پہلے انٹرو دیا اس کا مطلب یہ ہے کسی پلیئر نے کوڑے لگائے تھے؟ نہیں، ابھی تک کسی ہسٹری میں نہیں ملتا کہ کسی پلیئروں کو کوڑے لگے ہوں دنیا کی تاریخ میں، کرکٹر کو۔ لیکن جو تھا موصوف ہٹلر نازی پارٹی کے چیئرمین جناب، وہ جرمن، انہوں نے جناب سنے ہیں کہ ٹیم مارتی تھی، اور اس طرح کے جو ٹیم میں ہوتے ہیں مسائل، اس کے بعد ہار جیت تو چلو کھیل کا حصہ، پارٹ آف گیم ہے، لیکن اگر کوئی جوا چل رہا ہو، اگر جناب کوئی آپس میں ٹیم کے اندر لڑائی چل رہی ہو، اور جواریے آپ کو پتہ پکڑے بھی گئے تھے ہمارے، بین بھی ہوئے ہیں، تو ان کو کچھ نہیں کہا گیا۔ ایک چھوٹا جواریہ تھا، وہ اس ٹائم ٹیم میں کھیل رہا ہے،
اور ایک تھوڑا سا بڑا جواریا تھا جناب وہ باہر ہوتا ہے، اور ایک اور جواریا وہ بھی جوئے میں پکڑا گیا تھا، اس کی انسٹرکشنز تھی، وہ کپتان تھا، اور وہ جناب آج کل ٹی وی پہ بیٹھ کے تبصرے فرماتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہاب ریاض اور محمد عامر یہ ٹیم کی کارکردگی پہ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے ان کو کرٹیسائز کیا کرتے تھے۔ جیسے جناب یہ واپس آئے ہیں، سپورٹس منسٹر بن گئے ہیں پہلے وہاب ریاض کیئر ٹیکر حکومت میں، اور اس کے بعد سلیکشن کمیٹی میں اور یہ وہ پی سی بی کے اندر جب اچھا عہدہ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں تو وہ جناب اپنے یار محمد عامر کو ٹیم میں لے آئے۔ نو ڈاؤٹ کہ عامر جناب اچھا بولر ہے، لیکن محمد عامر صاحب بھی اس جوئے چھوٹی عمر تھی، اس وجہ سے ان کو کم سزا دی گئی تھی، اور لیکن وہ انوالو تھے، ان پہ یہ تھا کہ انہوں نے بتایا کیوں نہیں جب جواریے نے ان کے ساتھ رابطے جاری رکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اتنی وڈی نو بال بھی کروائی تھی، کس کے کہنے پہ؟ سلمان بٹ کے کہنے پہ جناب۔ تو یہ ساری باتیں تھیں، میں نے کہا آپ کو دوں بتا، اور یہ ویری انفارمیٹیو ہوگا آپ کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ اس ویلاگ کے بعد آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ پرانو اجازت دیو، اگلے ویلاگ تک اللہ حافظ۔